بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے، انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد کر رکھا تھا۔ یہ گروہ تو شب خون مارنے میں کام کیا کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کے اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کے ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کا سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ وہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست بن جائیں۔ خدام نے زہرا سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے ایک اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب ہوا۔ اس کے فوراً بعد ہی خدام اپنے گھر میں آ گیا تھا۔ مسنہ بن حارثہ نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا تھا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے تو میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مسنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنی بڑی ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبات کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ حرکت فارسیوں کو نینیوا میں دستجر میں بہت بری طرح سے شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد فارسی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش و عشرت کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب بھی ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت و مسنہ، امیر المومنین نے کہا۔ لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں یا امیر المومنین؟ مسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح و مشورے کے بات کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کچھ کہنا ہے وہ آپ سے کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوج اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارے ہیں اور انہیں دتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینے کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا، میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں
وہ آپ کی فوج کے لیے جو زنبیر ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچا نہیں کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ امیر المومنین، انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار کاسد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوا دیا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مسنا سے مخاطب ہوئے، اور تم مسنا واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم۔ امیر المومنین مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلا ام تمیم اور بنت مجاہ ان کے ساتھ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنا بن حارثہ کا نام تم نے بھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کے ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لو۔ مسنا ہم میں سے جو مدد مانگ رہا ہے اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل بتائی کہ مسنا شب خون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس وقت تک کئی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے، ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، خلیفہ نے کہا کہ ان کے زرتشتیوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد اس نے کر رکھا ہے، ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے زرتشتیوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں اسے کامیابی سمجھتا ہوں۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسنا اور اس کے چند ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتیوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مسنا نے کچھ کیا ہے یا نہیں؟ کیا مسلمانوں کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں ان کی مدد کو پہنچے؟ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے، یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مسنا نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ کو ہموار کر رکھا ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنا نے کیا ہے، وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے، یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنا کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصانات ہوں گے۔ ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی،
दूसरा ये कि कामयाबियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी और फारसी दलेर होते जाएंगे। जैसा कि मसना ने आपको बताया है, उसने ईरानियों को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि उनके हौसले मजरूह हो गए हैं। अगर इन्हें दम लेने का मौका दिया गया तो वो अपने महकूम मुसलमानों को कत्ल करेंगे और इस खतरे को ख़त्म करके वो इस सरहदी इलाके को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। अपने इलाकों को महफूज करने के लिए वो अपनी सरहद के बाहर के इलाकों को भी कब्जे में ले सकते हैं। इस खतरे से महफूज रहने की यही सूरत है कि हम मसना की मदद को पहुँचे और पेशतर इसके कि ज़रतश्त हमारी तरफ से बढ़े। हमें इन्हें अपने इलाके से पीछे हटने पर मजबूर कर देना चाहिए। खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को यह हदायत देकर रुखसत किया कि वो अपने लश्कर को साथ लेकर इराक की तरफ पेशकदमी करे। खालिद खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, तुम्हारे लश्कर में ज़्यादातर इन लोगों की तादाद है जो बड़े लंबे अरसे से घरों से दूर लड़ रहे हैं। इन्हें फारसियों जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा। बेहतर सूरत यही होगी कि तुम रजाकारों की एक फौज बनाओ। इसमें ऐसे आदमियों को रखो जो मुर्तदीन के खिलाफ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होने चाहिए जो मुर्तदीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाएं। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं। मैं इसमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अमीर अल मोमिनीन हजरत खालिद ने कहा, क्या आप मुझे ये इजाज़त दे रहे हैं कि इन लोगों को अपने लश्कर से निकाल देना? और बात यह है वलीद के बेटे खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम अपने लश्कर से ये कहना जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है उसे जाने की इजाज़त है। फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत इसकी कमी को किसी तरह ना पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अज़म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पे हमले का जो फैसला किया था, इस पर वो हर हाल में हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु तो चाहते ही यही थे कि इन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया। इराक के इस इलाके में जहाँ दजला और फरात मिलते हैं मुसलमानों की बस्तियाँ थीं। ये मुसलमान मजबूरी और मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वहाँ की सूरत हाल ये हो गई थी कि वो पहले की तरह मजलूम और मजबूर और मजलूमियत की मकहूर रहे जैसे वो चलती फिरती लाशें हों। लेकिन इनके घरों में ऐसी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी कि वो छुप छुप कर पर्चियाँ और कमान बनाने लगे। इन्हें मसना बिन हारसा की तरफ से जो पैगाम मिलता था वो सरगोशियों में घर घर पहुँच जाता था। मसना के छापा मारों ने इराक के सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा बना रखा था। बर्छियाँ और तीर कमान जो घरों में चोरी छुपे बनाए जाते थे वो रात की तारीकी में इस अड्डे पर पहुंचा दिए जाते थे। बस्तियों से जवान आदमी भी गायब होने लगे थे। ईरानियों की सरहदी चौकियों पर और इनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों के शब खून से पहले से ज़्यादा तादाद हो गई थी। ये मुसलमान दरपर्दा एक फ़ौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे थे और इस फौज की नफरी बढ़ती जा रही थी। यमामा में खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फ़ौज में सूरत हाल इसके उलट हो गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब अपनी फ़ौज में जाकर ये ऐलान किया कि जो कोई अपने घर में वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो इसके 10,000 नफरी के लश्कर में से सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीने को रवाना हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खलीफा के नाम पर पैगाम दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि इनके पास सिर्फ 2,000 नफरी रह गई है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जोर देकर लिखा कि इन्हें फौरी तौर पर हुकूमत की ज़रूरत है। अमीर अल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपनी मजलिस में बैठे हुए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के कासिद ने इन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु का तहरीरी पैगाम दिया। खलीफा रजी अल्लाह अन्हु ने यह ख़त बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे इनका मकसद ये था कि मजलिस इनमें जो मशीर और दीगर अफराद बैठे हुए हैं वो सुन लें ताकि कोई मशवरे दे सकें। अमीर अल मोमिनीन एक मशीर ने कहा, खालिद के लिए कुमक बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। 2,000 नफरी से ज़रतश्तियों के खिलाफ लड़ाई सोची भी नहीं जा सकी। कैकाब बिन अमर को बुलाओ। अमीर अल मोमिनीन ने हुक्म दिया। थोड़ी देर के बाद उठे हुए जिस्म का एक कादावर नौजवान खलीफा के सामने खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन ने इस नौजवान से कहा कि खालिद को कुमक की ज़रूरत है, तैयारी करो और फौरी तौर पर यमामा में पहुँचो। उससे कहो कि मैं हूँ तुम्हारी कुमक
یا امیر المومنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، صرف ایک آدمی کمک میں دینا مذاق لگتا ہے؟ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں ایسا جوان ہو وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر وہ مدینہ سے نکل گئے۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق واقدی اور صہیب بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن افل حمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع کو خالد کے پاس بھیجنے پر جواب دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینے میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا۔ اس وقت تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ اس وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ کو کمک نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ ساری فوج ارتداد کے خلاف لڑ رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں ہے اور یہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے اپنے طریقوں سے اپنے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے تھے، اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیزی پکڑتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیج دی جاتی تھی۔ امیر المومنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا۔ انہوں نے 2 طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔